السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ الحمد للہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ الحمد للہ رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں میری تمام سسٹرز خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کلاس میں۔ موضوع ہمارا رجب اور شب معراج ہے، اور اس سے پہلے میں ایک بات آپ سب سے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں۔ تو ابھی میں نے سٹارٹنگ میں ایک دعا پڑھی ہے، وہ میں ایک مرتبہ پہ پڑھتی ہوں آپ کے سامنے۔ یہ دعا آپ پڑھا کیجئے۔ یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مستجاب بنا دیتے ہیں۔ مستجاب مینس جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں پڑھتی ہوں دوبارہ سے۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ یہ جو یہ ہے ومن دعوت لا يستجاب لها، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں ہر اس، یعنی کہ اس چیز سے کہ میں میری دعا قبول نہ ہو، یعنی کہ میری دعائیں قبول ہوں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی پیاری دعا ہے، آپ کو مستجاب بنا دے گی اگر آپ اس دعا کو اپنے شامل رکھتے ہیں۔ اور دعائیں جو ہیں، سب سے بہترین جو دعا کا موقع ہے وہ نماز میں تشہد کا ہوتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے کا۔ اس میں جو ہے آپ لوگوں نے مخصوص دعائیں جو کچھ رکھی ہوئی ہیں ان میں اضافہ کیجیے، اور ہر نماز کے لیے کچھ خاص دعائیں رکھیے، جیسے کہ قرآنی دعائیں بھی ہیں اور مسنون دعائیں بھی ہیں، تو ان میں آپ مخصوص کر لیجئے کہ فجر کی نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے میں نے یہ دعائیں پڑھنی ہے، ظہر میں میں نے یہ پڑھنی ہے، کیونکہ اس میں سنت بھی ہوتے ہیں اور فرض بھی ہوتے ہیں، تو موقع زیادہ ہے دعائیں مانگنے کا۔ تو یہ بہت ہی پیارا ٹائم ہوتا ہے، التحیات، درود پاک، اور پھر دعاؤں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہم رجب اور شب معراج کے ٹاپک پر لیکچرز کر رہے ہیں، لیکن اصلاحی بات کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے اخلاص کی بات کی، پھر ہم نے شکر کی بات کی، پھر ہم نے توکل کی بات کی، پھر ہم نے توکل کے بعد پھر کیا چیز آ جاتی جب ہم اللہ پر توکل کر لیتے ہیں کہ اللہ ہے نا، میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ۔ تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ صبر، صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر جو ہے وہ طاقت ہے، اتنی خوبصورت اور اتنی پاورفل طاقت ہے کہ آپ کو مضبوط کرتی ہے،
آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے، آپ کو مطمئن کر دیتی ہے، آپ کو جب اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد آپ صبر کرتے ہیں کسی چیز پر اور انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کا، تو وہ جو تکلیف ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے وہ آسان ہونے لگتی ہے، کیونکہ صبر کی پاور بہت بڑی ہے، وہ ہمیں ہلکی لگنے لگتی ہے، ہم وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے، ہم بدگمان نہیں ہوتے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو توکل کے بعد مایوسی تو ہوتی ہی رہنی ہی نہیں چاہیے، لیکن مایوسی لانے کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے شیطان۔ وہ سب سے بڑا دشمن جو انسان کا دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور انسان کو بہت جلد ہی مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو شاید میرا یہ کام ہوگا ہی نہیں، اب تو شاید میں مشکل میں ہوں، اس طرح سے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے ہمیں صبر سے ملے گی، اور صبر انسان کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اخلاص، شکر، توکل کے ساتھ صبر پر استقامت عطا فرمائے، اور صبر کا بہترین اجر دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ جس چیز پر ہم صبر کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کا دنیا میں بھی پھل اور اجر عطا فرمائے، اور ہمیں آخرت میں بھی اس کا پھل اور اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ کل ہم جو ہے ساری بات چلتی چلی آ رہی ہے ماشاء اللہ سے، اور شروعات ہوئی شب رجب کے مہینے کی ابتدا ہوئی اس کی تعریف سے، پھر کچھ چیزیں تھیں جو بدعت میں آ گئیں، پھر ہم نے اصل دین کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، جو ہم نے پڑھا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا ہے، یعنی کہ اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بدعت پر دلالت آ گئی کہ اب کوئی چیز ایجاد نہیں ہو سکتی، جو چیزیں آ گئی ہیں انہیں چھوڑنا ہی ہے، چھوڑنا ہی ہوگا، ورنہ کوئی چارہ نہیں۔ تو اس لیے ترتیب با ترتیب چیزیں آ رہی ہیں۔ بدعت کی بات کے بعد جو ہے قرآن مجید کی دلیل آ گئی کہ اب دین میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو کنڈوں کا ذکر 27ویں رات کا ذکر آتا ہے جاگنے کی، اس پر بات کی کہ اس میں بھی کوئی سند نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد ہم نے کل شب معراج کا جو واقعہ تھا وہ شروع ہوا ہمارا، اور ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کے تحفے سے سرفراز فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بعد دیگرے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی، آپ واپس آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹاتے رہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ابھی وقت ہے، آپ کم کروا لیجئے، ابھی وقت ہے، آپ کم کروا لیجئے، اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ اور انہوں نے اپنی قوم کی مثال دیکھ کر بتایا کہ میری قوم پر 3 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ بھی نہیں ادا کی۔ تو ایسے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازیں لے کر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کہا دوبارہ سے لوٹ جائیے، ابھی وقت ہے۔ لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ اب بھی جا کر کم کروا لوں، تو مجھے امید ہے کہ میری امت یہ 5 نمازیں ضرور ادا کرے گی۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے اللہ نے جو تحفہ دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو، ہمیں اس تحفے کو دل و جان سے لینا چاہیے، اور اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ تحفہ ہے، اور تحفہ جو ہے قیمتی ہوتا ہے، اور تحفہ جو ہے قدر کے لائق ہوتا ہے۔ جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے، اور جتنا بھی دل اور خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھی جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو ہمیں جو ہے ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آسمانوں کی سیر ہم نے کل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج کا واقعہ پڑھتے ہوئے ہمیں بھی یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ ہم فیل کر رہے تھے کہ اس طرح سے پہلے آسمان پر گئے، پھر آپ دوسرے پر، پھر آپ تیسرے پر، پہلے پر ابا آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی، اور اسی طریقے سے تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، چوتھے پر ہارون تھے، پانچویں پر ادریس بھی تھے کہیں، اور پانچویں پر ہارون تھے، اور بیچ میں ایک اور رسول آئے، ان کا ذہن سے نکل گیا، اور پھر چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام تھے ساتویں پر، جہاں آپ بیت المعمور پر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس طرح سے جو ہے
ہاں، یہاں پر جی موسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہم نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام تھے یہاں پر. اور پھر ہم جو ہے آگے بڑھے، دیکھتے ہیں سدرۃ المنتہا تک آپ جب پہنچ گئے تو جبریل امین نے آپ کا ساتھ چھوڑا اور کہا کہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا. ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کے ساتھ ساتھ سفر ختم ہوا، اور پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اور پھر وہاں جو ہے آپ نے جو دیکھا اور جو چھا گیا، اور اللہ تعالیٰ یہ الفاظ جو تھے اس کے کہ جو چھا رہا تھا اور چھا گیا، مطلب یعنی کہ ایسی چیز تھی کہ جس کو الفاظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں دیکھتے ہیں وہ آیت جو آئے گی، دیکھتے ہیں. اللہ حافظ. آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، وہ میں پڑھنا چاہ رہی تھی. چلیں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ نہر کوثر اور جنت کا مشاہدہ. نہر کوثر اور جنت کا مشاہدہ، اس میں کیا ہوا؟ سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے. مسلم کی روایت ہے. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور کبوں کے تھے. میں نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا، یہ کوثر ہے. سبحان اللہ. جس کے کنارے جو تھے موتیوں کے تھے اور کبوں کے تھے. کبوں کے تھے. اب یہ لفظ جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کوثر ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام خصوصی پیغام. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے. اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے، اور اس کی کاشتکاری کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. اللہ پاک ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ الفاظ باقیات الصالحات میں سے ہیں. باقیات الصالحات کسے کہتے ہیں؟ وہ نیکیاں جو ضائع نہیں ہوتی. کچھ ایسی خرابی، کچھ ایسی اعمال، کچھ ایسی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع چلی جاتی ہیں. جیسے شرک ہے یا بدعت ہے، جب تک توبہ نہ کر لے انسان تو انسان کی جو ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. لیکن یہ ایسے الفاظ ہیں کہ یہ رہتے ہیں، یہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. باقیات الصالحات کا مطلب ہے نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں کھجور کا درخت لگتا ہے، ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اور ہم پانچوں نمازوں کے بعد
33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, और 34वीं मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत अस्कार हैं। और रात को सोते हुए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के अस्कार पढ़ा करते थे, जैसे कि तीनों कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुआ की तरह हथेली बनाकर चेहरे की तरफ करके पढ़ते, और हर बार जब 3 मरतबा पढ़ ली एक बार कुल सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, तो फिर अपने हथेलियों पर थुतकारते और फिर अपने सर, चेहरे और पूरी बॉडी पर जहाँ तक हाथ जाता वहाँ फेरते। और इसके अलावा जो है ये जो अस्कार हैं, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो है थकावट की जो था उससे बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह पढ़ने के लिए फरमाई कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ के सो जाया करो। तो इसके करने से बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता है। वाकई में आप यकीन करें कि आप इसको पढ़कर सोएं, आपकी सारे दिन की थकान जो है दूर हो जाएगी। जब आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे और आपको रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और आपकी जो रात की इबादतें हैं उनका भी करने का आपको पूरा पूरा मौका मिल जाएगा। जैसे कि जहाँ तहज्जुद में इंसान उठता है, यहाँ पे आधी रात को आँख खुलने पर आप जो है फिर पढ़ते हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, रब्बिग़फिरली। जब आप रब्बिग़फिरली के बाद जो भी दुआ मांगते हैं वो कबूल होती है। तो इसलिए रात को सोच कर सोया करें कि आधी रात को अगर आंख खुली तो मैं अपने परवरदिगार से ये चीज़ मांगूंगी, अगर 2 मरतबा खुली तो ये भी मांगूंगी, इस तरीके से। और फिर दुआएं मांगते चले जाया करें। असल में असल चीज़, असल असल जो इबादत है वो दुआ दुआ है। दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ जो है इबादत का मकसद है। तो दुआ जो है उसका बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करें, क्योंकि दुआ ही इबादत है। मुझसे अक्सर लोग आते हैं, अक्सर ख़वातीन आती हैं, पूछती हैं कि फ़ला मसला है, कोई वजीफ़ा बता दें, फ़ला मसला है, कोई वजीफ़ा बता दें। तो मैं उनसे कहती हूँ कि क्या दुआ से भी बड़ा कोई वजीफ़ा है? दुआ से भी बड़ा कोई वजीफ़ा है? दुआ दुआ का सलीका तरीका अगर आपको आ जाए तो आपके पास दुआ से बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं। और अल्लाह ताला से मैं अक्सर कहती हूँ कि लाडियाँ क्या करें, जैसे बच्चा अपनी माँ से लाडियाँ करता है वैसे ही आप भी अल्लाह ताला से लाडियाँ करना सीखें, कि लाडियों में अल्लाह ताला खुश होता है और अल्लाह ताला नवाजता है। फिर हम देखते हैं, क्योंकि जो हम इसकी रूह जो हमने कल बात की थी कि शब महराज के वाक़ये की जो रूह है वो हमने ली है या नहीं, नूर हमने लिया है या नहीं, हिकमत हमने दी है या नहीं, या सिर्फ हमने बिदत पर ही अमल करना शुरू किया हुआ है। तो जो हमारे माशरे में हमारे बहन भाई हैं जिन्हें मालूम नहीं है, वो बेचारे बिदत की तरफ जा रहे होते हैं और अपनी तरफ से इबादत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अल्लाह को मनाने की, लेकिन वो सुन्नत के मुताबिक नहीं होता। तो अल्लाह ताला उन सब हमारे बहन भाइयों को हिदायत अता फरमाए, आमीन। और हम जो है देखते हैं कि जन्नत का जिक्र हमने पढ़ लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में क्या देखा। और अब देखते हैं हम कि जहन्नुम का कुछ नज़ारा हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा, गीबत करने वालों का अंजाम बद। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम में मैंने औरतों की तादाद को ज्यादा देखा। और वजह क्या थी? वजह यही थी, गीबत करने वालों का अंजाम बद। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज के मौके पर मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जिनके नाखून पीतल के थे, वो अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने पूछा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे और उनकी गीबत करते थे। अल्लाह अकबर। यानी कहने को हम हदीस सुन चुके हैं, हम कहते भी हैं कि मुर्दा भाई का गोश्त खाना का मुतरादिफ है किसी की चुगली करना या किसी की पीठ पीछे बात करना। तो जो है असल में बात तो वही है ना जो उसमें है। यानी कि हम ये कहें कि हमने तो ये चीज देखी थी उसमें, वो हम तो सच बता रहे हैं आपको, तो वो बात थी तो ही की ना। वो जो बात नहीं है वो तो इल्जाम है, तोहमत है थर्ड पर्सन की।
میں کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ وہ کر رہے ہیں کسی سے، سیکنڈ پرسن سے، تو آپ وہ اس پر تہمت لگا رہے ہیں، اگر اس میں تھرڈ پرسن میں وہ بات نہیں ہے، اور اگر ہے وہ بات اور آپ وہ سچی سچی اپنی طرف سے بات بتا رہے ہیں، وہ یہاں موجود نہیں ہے، تو وہ چغلی ہو گئی، غیبت ہو گئی۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے بہت زیادہ احتیاط محتاط ہو جائیں۔ ہاں، الا یہ کہ اگر آپ کو کوئی آ کر پوچھتا ہے، جیسے کسی نے اپنے بچے یا بچی کا رشتہ کرنا ہے، اور آپ کے پاس کوئی آیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں جہاں رشتہ کرنا ہے، آپ کے پاس کوئی رائے لینے کے لیے آئے کہ آپ ہمیں مشورہ دیجیے کہ ہم وہاں رشتہ کریں یا نہ کریں، تو آپ پھر اس وقت جو ہے اشاروں کنایوں میں اشاروں کنایوں میں ہاں یا نہ میں بتا دیجیے۔ بہت زیادہ لمبی تفاصیل نہ نکالیے، ہر بات نہ اٹھا کر رکھ دیجیے کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں۔ بس اشاروں کنایوں میں آپ انہیں بتا دیں کہ اگر آپ ہم سے مشورہ لینے آئے ہیں تو ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے احتیاط کیجیے۔ بس اتنا الفاظ کافی ہیں سمجھدار کے لیے۔ تو وہاں پر بھی ہم نے احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں اصلاحی طور پر بھی کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، وہاں پر بھی احتیاط کرنی ہے۔ جہاں ہسبینڈ اینڈ وائف کی صلح کرانی ہے، یا دو بہن بھائیوں کی صلح کرانی ہے، یا رشتہ داروں میں کسی کی صلح کرانی ہے، وہاں پر بھی آپ نے اصلاحی طور پر مختصر الفاظ میں، بہت پیارے چنے ہوئے الفاظوں میں، کہ اس کے دل میں جگہ بن جائے اور اس کا جو دل دکھا ہوا ہے وہ صاف ہو جائے، تو آپ نے صلح کے لیے اچھے الفاظوں کا چناؤ کرنا ہے، اور بہت زیادہ لمبی تمیدیں نہیں باندھنی۔ وہاں پر بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اصلاحی طور پر، اصلاح کی نیت سے، کہ اخلاص جو ہے، سب سے پہلے اخلاص ہی اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے اور ہماری پکڑ نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ دین آسان ہے، ہر معاملے میں آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے مدد لے لے کہ اے اللہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھے میری زبان سے وہ الفاظ نکلوا دیجیے جو آپ کے لیے آپ کی ناراضگی کا سبب بھی نہ ہو، اور میں صلح بھی کروانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں فلاں کی صلح کروانے جا رہی ہوں، میری مدد فرمائیے۔ بس پھر آپ دیکھیں، آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، آپ کے الفاظوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیے، غیبت کرنے والوں کا انجام ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے محفوظ رکھے، اور جہاں کوئی اصلاحی چیز ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اسراف سے محفوظ فرمائے۔ بے عمل خطبہ کا عبرت ناک انجام۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اف! میں نے پوچھا، جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے تھے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ بات بڑی ہی، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی خاص بات ہے، بہت ہی ایسی بات ہے کہ اگر کوئی مطلب یعنی کہ صحیح معنوں میں آپ یقین کریں کہ جو مومن ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے، نور بصیرت کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور وہ بولتا ہے، بولتے ہوئے بہت ڈرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں اچھائیاں لکھنے کے لیے بھی اور برائی لکھنے کے لیے بھی۔ اگر میری یہاں برائی لکھی گئی اس چیز کے معاملے میں تو بہت خطرناک۔ تو کرامن کاتبین کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں دو لکھنے والے، وہ لکھ بھی رہے ہیں، اور کیا پتا ویڈیوز سب کچھ بن رہی ہو میری۔ تو مجھے جو ہے بہت احتیاط سے زبان کا استعمال کرنا ہے، بہت الفاظوں کا چناؤ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو ہے قرآن مجید میں بھی آتا ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم دوسروں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو۔ اصل میں یہ آیت جو تھی بنی اسرائیل کے لیے تھی، بنی اسرائیل کے علماء اور وہ اس طرح سے کرتے تھے، لیکن قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے نصیحت ہمیں کی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہماری کتاب ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں قرآن مجید کو اپنے لیے لینا ہے ہر جگہ پر، کیونکہ ہمیں دوسری قوموں کا ذکر کر کے نصیحت ہمیں کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں
جب بھی ہم کسی کو اچھی بات بتائیں تو اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں باعمل بنائے، پھر اس کے بعد ہم کسی کو اچھی بات بتائیں، اور پھر وہ اچھی بات جا کر سننے والے کے دل پر اثر بھی کرتی ہے۔ بیان اسراء اور معراج پر اہل مکہ کا رد عمل۔ یہاں پر جو ہے کچھ چنیدہ چیزوں کو رکھا گیا، جنت کا ذکر بھی مختصر رکھا گیا اور جہنم کا ذکر بھی مختصر رکھا گیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو یہاں پر بہت مختصر دیا گیا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں لے کر آئیں، اور آپ لوگوں کے سامنے جنت کے تمام نظارے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، مشاہدات فرمائے، اور جو جہنم کے مشاہدات فرمائے، وہ سب کے سب ہم ایک مرتبہ پھر اس کو یہاں پر لے کر آئیں اور اس پہ غور و فکر کریں، اس کو دیکھیں، اور جو ہے محسوس کر کے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ اور یہ چیزیں یاد دہانی کے طور پر بہت ہی بینیفیشیل ہیں کہ ان کا ذکر ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے، ہمیں ان کو سننا چاہیے، اور یہ سوچ کر کہ یہ تو ہم نے سنا ہوا ہے، چھوڑو بس رہنے دو، تو یہ نہ کریں، کیونکہ ہم صرف اس چیز پر بات نہیں کرتے جو ٹاپک ہو، اس میں آپ دیکھیں بہت ساری اصلاحی چیزیں اور علمی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ ہی کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بیان اسراء اور معراج پر اہل مکہ کا رد عمل، جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا۔ دیکھتے ہیں ہم اسی رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکہ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ! یعنی کہ وہ جو سفر تھا اور وہ جو وقت تھا کہ یہاں سے وہاں جانا ہے، فلسطین جانا، مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر، پھر سدرت المنتہا، پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اور پھر جو ہے واپسی کا سلسلہ جو ہے بار بار، اور پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا نظارہ، ساری چیزیں ہوئی، اور پھر اسی رات ہی آپ واپس آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا ہے، یہ شعر ہے یہاں پر، کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد، سر عرش گئے آئے محمد، یعنی کہ رات رات میں آپ آ گئے۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو گزشتہ رات کے بارے میں بتایا، سب کو جمع کیا، جس میں مشرکین مکہ بھی تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی۔ تردید مانے رد کر دینا، اور تکذیب مانے جھٹلا دینا۔ تردید اور تکذیب کر دی کہ نہیں نہیں، ہم تو نہیں مانتے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی نے تالیاں بجائیں، مذاق اڑایا، اور کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا، لو بھائی محمد اب ایک اور ڈرامے بازی لے کر آ گئے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ ان کے رویے ایسے تھے، ماننا نہیں چاہتے تھے نا کہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے محمد۔ ہمارے بزرگوں کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے بزرگوں کی تعظیم نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، تو بزرگوں کی تعظیم تو آج بھی ہے، خیر ہم اس پر بعد میں بات کریں گے، بزرگوں کی تعظیم پر جو جہالت کے دور سے تھی اور ابھی تک چلتی چلی آ رہی ہے۔ اور خیر، مشرکین مکہ کو سنایا معراج کا واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی، کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی، اور اس مجمع میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا اس میں ابو بکر موجود نہیں تھے، تو کچھ لوگ اٹھ کر وہاں چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ ایک پیکر صدق و ایمان تھے، یعنی کہ سچے ایمان والے بندے تھے، اور انہیں جو بھی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلوم ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے سچ فرمایا، آپ نے فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اگر یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تو سچ فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح و شام جو خبر آتی ہے، میں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانتا ہوں۔ اسی پر ان کا لقب صدیق ٹھہرا، یعنی کہ اس بات پر آپ کو صدیق کا لقب ملا۔
मुशरिकीन मक्का जो थे वो बहुत ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, यानी कि जो 13 साल मक्की दौर था, और उसमें जो जिन्होंने अपने बुजुर्गों की ताजीम छोड़ने से इनकार कर दिया था, हालांकि वो भी खुद को मुसलमान ही कहते थे। मुशरिकीन मक्का खुद को मुसलमान कहते थे, हज करते थे, हाजियों की खिदमत करते थे, और उम्रे पर आने वालों की खिदमत करते थे, हज पर आने वालों की खिदमत करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बुजुर्गों की ताजीम बना ली थी। बुजुर्गों के जो दुनिया से चले जाते थे, जो उन्हें बुजुर्ग महसूस होते थे, जो उनकी बुजुर्ग हस्तियां थी, उनके उन्होंने बुत बना लिए थे। तो आम तौर पर यूं लगता है लोगों को जैसे मक्का के लोग जो थे, मुशरिकीन मक्का जो थे, बुतों की इबादत करते थे। हालांकि वो तो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की भी इबादत करते थे और अपने बुजुर्गों की भी ताजीम करते थे। और अल्लाह से अल्लाह को डायरेक्ट पुकारने के बजाय बुजुर्गों को वास्ते वसीले बनाते थे, और उनके नाम के नजराने चढ़ाते थे कि ये अल्लाह से हमारी सिफारिश करेंगे। इस तरह के उनके तौर तरीके थे, जो आज के मुसलमानों में भी पाए जाते हैं। तो जो मुशरिकीन मक्का जो थे, उन्होंने जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल की बात मानकर बुजुर्गों की ताजीम को छोड़ दिया था, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत में आ गए थे, सिर्फ एक अल्लाह के नाम की नजर न्याज करने लगे, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने लगे, सिर्फ एक अल्लाह की ताजीम करने लगे, तो वो सही हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो कहा था कि अल्लाह के सिवा किसी और की ताजीम मत करो। यही अकीदा है, यही दीन है, यही इस्लाम है। इसी बुनियाद पर इंसान जन्नत में चला जाएगा। इसी बुनियाद पर इंसान जो है, अगर इसको नहीं मानता तो दोजख में चला जाएगा और हमेशा की जहन्नुम में रहेगा। इसलिए असल दीन को समझने की जरूरत है। असल दीन है क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की इबादत की दावत दी और बुजुर्गों के वास्ते वसीलों से बचाया। जिन्होंने मान लिया वो ईमान ले आए, जिन्होंने नहीं माना वो भी अल्लाह को मानते थे। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, छोटी सी बात आ गई है शेख की, कि जब जंगे बदर हुई, तो जंगे बदर में जो मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो अबू जहल था, और मुसलमानों के जो सरदार थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब बदर के मुकाम पर दोनों जमा हुए, अभी जंग नहीं शुरू हुई थी, उससे पहले अल्लाह ताला से दुआएं हो रही थी। मुखालिफ पार्टी भी, अबू जहल जो उनका सरदार था, वो भी अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा था, ए अल्लाह हमें फतह अता करना, ए अल्लाह हमें फतह अता करना। और इधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करे थे, ए अल्लाह तू हमें फतह अता करना। दोनों अल्लाह को पुकार रहे हैं, दोनों अल्लाह को पुकार रहे हैं। खराबी कहाँ है? अल्लाह के रसूल ने एक अल्लाह ही की इबादत, एक अल्लाह ही की ताजीम, एक अल्लाह ही के नाम के नजर न्याज करने की दावत दी। जिन्होंने मान लिए वो सच्चे मुसलमान हो गए, और जिन्होंने नहीं मानी वो हालांकि खुद को मुसलमान कहते थे, लेकिन वो मुशरिकीन मक्का काफिर कहलाए। इनकार करने वाले, कफर मीन्स होते इनकार करना, उसने इनकार किया। काफिरून, काफिरीन, इनकार करने वाले। तो इनकार करने वाले जो हैं बुत परस्त नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार कर दिया जिन्होंने, उन्हें काफिर कहा जाता है। और आज के दौर में भी अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनकर नहीं मानता, हमारे मासूम मुसलमान बहन भाई यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि माशरे में कितने नजरों न्याज चढ़ाए जाते हैं, कितने बुजुर्गों के मज़ारे बने हुए हैं। यहाँ इन्होंने मज़ार बना लिए हैं, उन्होंने बुत बना लिए थे। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। बात चलती है, आगे चलते हैं। बात से बात काफी लंबी हो जाती है, लेकिन ये एक अहम और अकीदे की बात होती है, जिसे हम करते हैं तो फिर लाजमी उस पर पूरी गहराई से कर देते हैं, ताकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, हम ईसा रसानी की बात करते हैं। मुशरिकीन मक्का की बात हो रही थी, जो अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह के रसूल की नहीं मानते थे। ठीक है। ईसा रसानी और बेयकीनी के जज्बात से मगलूब कुफार ने, तो उनको गुस्सा सिर्फ यही था कि ये हमारे बुजुर्गों को नहीं मानता, मोहम्मद हमारे बुजुर्गों को नहीं मानते, और उल्टा कहते हैं कि इन बुजुर्गों को छोड़ दो, इन बुतों को तोड़ दो। यही उनको गुस्सा था, और कोई गुस्सा नहीं था। हालांकि इससे पहले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे, लेकिन दावत दीन के बाद ही वो सख्त वो हो गए। अच्छा, ईजा रसानी और बेयकीनी के जज्बात से मगलूब कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने की ठानी। पूछा कि बैतुल मुकद्दस कैसा है और उसकी क्या अलामतें हैं। सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल है कि अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस मेरे सामने जाहिर फरमाया। सुभान अल्लाह।
جیسے میں نے کل کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی نظر سے مشاہدہ کروایا، وہ یہی نظر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر فرما دیا، وہیں مکہ میں آنکھوں کے سامنے بیت المقدس ظاہر کر دیا، اور جو باتیں نشانیاں اور جو باتیں اور جو نشانیاں مشرکین دریافت کرتے ہیں، میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا، سبحان اللہ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا مرتبہ اور مقام سلامت رکھا۔ کس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مدد کرتے ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرماتا ہے، ہماری بھی دعائیں قبول فرماتا ہے، کیونکہ ہم آپ کی امت ہی ہیں۔ اچھا کیا ہوا، یوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تردید اور تکذیب کا جو جذبہ لیے آئے، اس کی یکسر نفی ہو گئی، خاموش ہو گئے، دیکھتے رہ گئے۔ یہی کہہ سکے کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہے، یعنی کہ سچ سچ مان گئے۔ انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا، ان سب کی خبر دی، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا عین اسی طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں، اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ تو اس طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آگاہی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کچھ مشرکین مکہ یہود علماء کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ مکہ میں ایک محمد نامی شخص آیا ہے، وہ اپنے آپ کو اپنا اللہ کا رسول کہتا ہے، کیا تمہاری کتابوں میں کوئی ایسی تصدیق آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آئی ہے، ایک رسول نے آنا ہے جس کا نام محمد ہوگا۔ اور تو انہوں نے کہا کہ 3 سوال پوچھو جا کر، اگر وہ صحیح جواب دے دے تو وہ واقعی میں اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 3 سوال پوچھو محمد سے، ایک روح کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اصحاب کہف غار والے کون تھے، اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین وہ بادشاہ جس نے مشرق سے مغرب پر سفر کیا تھا، وہ کون تھا۔ یہ 3 سوال پوچھے انہوں نے آ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ آ کر سوال پوچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت معلوم نہیں تھا، کیونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے کل جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 1 ہفتے کے بعد سورہ کہف اتاری، اور اس میں سارے سوالات کے جوابات اس میں آ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز معلوم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، کچھ چیزیں اسی وقت آپ کو بتا دی جاتی تھی جس کا آپ جواب دے دیتے تھے، کچھ چیزیں اپنے وقت سے تھوڑے وقت کے بعد آ جاتی تھی وحی کے ذریعے۔ تو یہاں اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتاتے تھے، اور مشاہدات کے ذریعے بتایا کرتے تھے۔ اچھا اس طرح زبانیں بند ہو گئیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں وہ قافلے کے متعلق، اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں مشرکین مکہ کی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ یا تو جب جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا، جیسے گزشتہ اقوام کے لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کو جب کوئی وہ معجزات کرتے تھے یا کوئی ایسی بات کرتے تھے جو انہونی لگتی تھی، تو کہتے تھے یہ جادوگر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ اس طرح کے الفاظ سے پکار دیتے تھے۔ تو اب بھی بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے صرف کن ہو جا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی مدد نہ کرے تو پھر کس کی کرے۔ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کروائے گئے، ان میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔
اس جنت کے لیے کوشاں ہوں، اس جنت کے لیے کوشاں ہوں جس کا مشاہدہ، یعنی کہ کوشش کریں جس کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی پیغام کے مطابق کثرت سے ذکر الہی کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسروں کی غیبت سے پرہیز کریں، اور جو بات دوسروں کو کہیں اس پر خود بھی عمل کریں۔ یہ کچھ خاص چیزیں تھیں جو ہمیں عمل سے متعلق جو تھیں وہ اس اس میں ہمیں اس ٹاپک پہ ملی، اور ہمیں جو ہے سیکھنے کا موقع ملا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کا موقع بھی ملا، اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ پر جو ہمارا یقین اور ایمان ہے وہ بھی مضبوط ہوا۔ اور اس میں ہم نے اس ٹاپک میں ہم نے کافی ساری چیزیں رکھی جو اصلاحی تھیں اور جو عقیدے سے متعلق بھی تھی، اور کہ کہنے کو تو صرف یہی ہے کہ رجب کے مہینے کی فضیلت تو ہم سب جانتے ہیں، کیا سننا کیا بیٹھنا، وقت چھوڑو کسی اور کام میں لگاتے ہیں، لیکن جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو اس مجلس میں آنے کے جو بینیفٹ ہیں، کہ اس مجلس میں آنے کی برکت سے آپ سب کی ہماری سب کی دعائیں قبول ہوتے ہیں، ہمارے سب کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرشتے استقبال کرتے ہیں، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، قطار در قطار اس مجلس میں آتے ہیں جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اور سچی بات کہی جاتی ہے۔ تو ہم ان ساری باتوں کا الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور اس مجلس کی سجانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور آپ کے آنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا جو الفاظ کے ادائیگی میں کچھ غلط بیانی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ان غلطیوں سے درگزر فرما لیجیے۔ آپ ہمارے دلوں کی نیتوں کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اور ہماری خطاؤں سے بھی واقف ہیں، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ آپ نہایت رحم و کرم فرمانے والے ہیں، آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ ہماری سب خطاؤں سے درگزر فرمائیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت العلام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب نستغفر اللہ من کل ذنب۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول کیجیے، ہماری جو بھی دلوں کی حاجات ہیں وہ ساری آپ کے حضور ہیں، آپ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، ہم سب کی ساری حاجات کو قبول کیجیے، ہم سب کی تکلیفوں کو دور کیجیے، ہم سب کے غموں کو خوشی میں بدل دیجیے، ہم سب کی آمین بیماریوں کو شفا میں بدل دیجیے، آمین ثم آمین۔ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائیے، اور ہم سب کو دین آمین اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیے، اور ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائیے، ہمارے عیب ڈھانپ لیجیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہمارے عیب ڈھانپ لیجیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں اپنی رحمت سے خاص نوازیے، آمین۔ جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو ہم نہیں مانگ سکے خیر و بھلائی میں سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جی کسی کو کچھ کہنا ہے آج کے حوالے سے؟ آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرن، وعلیکم بارک اللہ فیک، بہت اچھا لیکچر تھا۔ اچھا، ایک بہن کا سوال تھا کہ جی کھونڈے میں نے آئی ڈونٹ نو شی جوائنڈ اور نو، اچھا کھونڈے کا تو تھوڑا سا بتا دیں۔ جی انڈیا پاکستان میں جو کھونڈوں کا، ہوں اچھا یہاں بھی شروع ہو گیا اچھا، اللہ اکبر۔ جبکہ عربوں میں تو نہیں ہے، عرب کلچر میں سوائے عراق اور ایران کے تھوڑا سا ڈفرینس ہو جاتا اچھا ہے، شیعہ اہل تشیع اور ان کا، رائٹ۔
जी 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 बिल्कुल। तो कूडे का थोड़ा सा बता दीजिए सबको, ताकि फिर वो आसान हो जाए। कूडे का जो मतलब है, सबसे पहले तो एक ही चीज, जैसे कि हम जब जैसे कि अब इसमें मजे की बात भी आ जाएगी, थोड़ा सा आपको हंसने का भी मौका मिल जाएगा कि कूंडा एक तो वो है जिस तसले में हम आटा गूंथते हैं, और एक वो होता है जो दूध वाले के पास जब हम दही लेने जाते हैं तो वो भी कूंडे में ही होता है, मिट्टी का कूंडा होता है, उसमें दही होता है। और इसके अलावा कूंडा जो है वो जो, जैसे कि ये रीत रिवायत बन गई है, 22 रजब को किया जाता है। और ये कोई बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, 1 डेढ़ सदी ही पुरानी रिवायत है जो हिंदुस्तान में निकली थी, जो हमने इसमें पढ़ी है कि कुछ लोग जो है इमाम जाफर की पैदाइश की खुशी में करते हैं। और कुछ क्योंकि वो बहुत बड़े इमाम थे, उनकी खुशी में करते हैं। कुछ लोग जो है बहक जाते हैं, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि बुजुर्गों की ताज़ीम जो मुशरिकीन मक्का में थी, वही बुजुर्गों की ताज़ीम आज के मुसलमान भाइयों बहनों में भी है, जो हमारे मासूम बहन भाई हैं जिन्हें असल हकीकत नहीं मालूम शिर्क की। तो उन्हें जो कोई बताता है कि किसी की औलाद नहीं है या किसी को कोई मसला है, तो वो इमाम जाफर के नाम के कूंडे मान ले, तो वो मन्नत पूरी हो जाएगी, मुराद पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है, जब दुआ मन्नत मानी जाती है, तो अल्लाह ताला फिर अपने फरिश्तों से कहते हैं कि इसने जो मांगा है इसको दे दो, इसको मुझसे दूर कर दो, इसको दुनिया में ही सब कुछ दे दो, ये मेरी रहमत से महरूम हो गया। तो ऐसे में जो है, जब उनकी उनकी वो मन्नत मुराद पूरी होती है, तो जो दूसरे लोग हैं, जो कम इल्म लोग हैं, वो समझते हैं कि वाकई इस तरह तो मन्नत मुराद पूरी हो जाती है, हम भी मान लें, हम भी गूंडों की मुराद मांग लें। तो इस तरह से लोग देखा देखी बे यानी कि उसमें, ये जो गुमराही है इसमें मुब्तला होते चले जाते हैं। और जब मन्नत मुराद पूरी होती है तो फिर रजब के महीने का इंतज़ार किया जाता है, और रजब के महीने में 22 तारीख को उनके नाम की नजर न्याज पकाई जाती है, इमाम जाफर के नाम की नज़र पकाई जाती है। और रजब के महीने की 22 तारीख को एक और भी इस्लामी जो वाक़या हुआ है, बहुत बड़े हमारे सहाबी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनकी जो वफ़ात हुई, वो भी 22 रजब को हुई। तो खैर ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन यह है कि कुछ लोग इमाम जाफ़र की पैदाइश की खुशी मनाते हैं, और कुछ लोग जो है उनके नाम की नज़र मांग लेते हैं, जो शिरक है सरासर। उस पर वो उस मन्नत मुराद के पूरा होने पर उसको, वो उनको जो है खुश करने के लिए कि इन्होंने हमारी मुराद पूरी की, यानी कि इनके तवस्सुत से हमारी मुराद पूरी हुई, तो ये सरासर शिरक या जो खाना है, जिसे कहते हैं कि गैर अल्लाह के नाम का खाना, हराम खाना। तो ये सरासर बिल्कुल ही समझने की शिर्क चीज़ है, और ये इस्लाम में इसका कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ये करते हैं और ख़ुद को मुसलमान भी कहते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि इमाम जाफ़र के मानने वाले उनके नाम के ईसाले सवाब, ईसाले सवाब के तौर पर भी खाना पकाते हैं और वो बांटते हैं। तो ईसाले सवाब का जो खाना है, वो खाना जो है कम अज़ कम शिर्क नहीं है। सिर्फ उन इसाले सवाब का ये होता है कि उनसे कोई गर्ज नहीं है, उस उस इमाम से कोई गर्ज नहीं है हमें कि वो हमें कुछ अल्लाह से लेकर देगा या अल्लाह से बेटा लेकर देगा, ऐसी कोई गर्ज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको इसाले सवाब करना है, और कोई गर्ज नहीं है, तो वो खाना खा सकते हैं। लेकिन यही बात है कि तारीख मुकर्रर करके फला के नाम का खाना पकाना, इसको रीत रिवायत या इसको नेकी का काम समझ लेना, करते चले जाना, ये भी जो है, बस समझ लें कि ऐसी चीज़ें भी उस चीज़ में ही आ जाती हैं। लेकिन ये है कि हराम नहीं होता ये खाना, लेकिन वो खाना जिस पर आपने मन्नत मुराद मानी है, जैसे बहुत सारी औरतें एक कपड़ा लेती हैं, रुमाल लेती हैं, और उन्होंने जो है ना इमाम जाफर के नाम का, कि भाई उस रुमाल को पकड़कर उन्होंने उनसे कि ये जो है ना, मैं मुराद मांगती हूँ कि इमाम जाफर मेरी ये मन्नत पूरी कर दीजिए, इस तरह से करते हैं। वो उसको लपेट कर उसको कुरान मजीद के जुल्दान में रख लेती है। और जो है फिर वो जाहिर है, जब इस तरह के काम होते हैं तो अल्लाह ताला उनसे जान छुड़ाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इनको इनको दे दो जो ये मांग रहे हैं, और इनको मुझसे दूर कर दो, मेरी रहमत से महरूम हो गई है। तो ऐसे लोगों को दुनिया में जब मन्नतें पूरी होती हैं, तो जो दूसरे मासूम लोग हैं वो समझते हैं कि यार इस तरह से तो मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं, तो हम क्यों नहीं मांग लें ऐसे कूंडे। तो वो ऐसे कुंडे फिर वो देखा देखी मांगते चले जाते हैं, और मन्नत मुरादें उनकी पूरी होती चली जाती हैं। दुनिया में ही सब कुछ मिल जाता है इनको। तो ऐसे में वो फिर उनके नाम का खाना पकाते हैं उनको खुश करने के लिए। इसको कहते हैं जो गुमराही वाले कुंडे हैं, और इनका कोई कॉन्सेप्ट दीन इस्लाम से नहीं है।
اور گمراہی ہے، شرک ہے، وہ اور بدعت بھی ہے نا باجی، بدعت ہے، گناہ بدت کبیرہ ہے. بدت اور جی باجی. گناہ کبیرہ. جی شرک تو گناہ کبیرہ اور بدت بھی. جی جی. جی جو کچھ لوگ. ہمارے پیارے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جی نہیں کیے، ہم وہ نہیں کریں گے نا. بے شک. جو یہ سارے تو جی صرف بدعت ہی ہیں سب یہ. شرک دیکھیں، اس کی دو کیٹیگری، کیونکہ دو کیٹیگری میں آپ کو بتائی نا، ایک شرکیہ کنڈے ہیں اور ایک بدتی کنڈے ہیں. ٹھیک ہے نا، دونوں طرح کے کنڈے ہوتے ہیں. ایک جو ہے کھانے بالکل ہی حرام ہے، اور دوسرے جو بدتی ہیں وہ حرام تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی انسان بچے، کیونکہ بدت ہے. بدت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیز ہے، کنڈوں کا یہ کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں. امید ہے کہ شاید بات سمجھ آ جی گئی. کرنا ہی نہیں چاہیے، جانا ہی نہیں چاہیے، قبول ہی نہیں بے کرنا شک. چاہیے نا. بے شک بالکل بالکل کسی جانا ہی لحاظ سے نہیں. کہا، یہ کسی ایک لحاظ سے بھی. پکوان ہے. بے شک. کبھی بھی دل کرے، جیسے یہ ہوتے ہیں جو کھیر ہم بنا لیتے ہیں، وہ کبھی بھی ہم بنا کے کھا سکتے کبھی ہیں. بھی بنا کے کھائیے، بالکل. ہاں جیسے دعوتوں وغیرہ میں ہوتا ہے. اب جیسے ابھی یہ آئٹمس رکھتے ہیں ہم پوریاں سویٹس کے، تو اگر ہم پوری بھی بنا لیں، جیسے پورن پوری ہے، یہ جو چوبے کے پوریا وغیرہ جو کرتے ہیں، وہ ہم کبھی بھی کھا سکتے ہیں. بے رزق شک. نعمت اللہ ہے بنا کے بے یہ شک. چیزیں. لیکن رجب کے مہینے میں وہ کنڈوں میں ڈال کر وہ ایک دن مقرر کر کے 22 رجب کو، یہ تو سراسر بدعت اور شرک ہے. یہ جی حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. بے شک. بالکل بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور ظاہر ہے جو علم والے لوگ ہیں وہ تو ان جی چیزوں باجی. کے ہاں قریب بھی نہیں یا رب جاتے. العالمین. بالکل. میں نے ویڈیو شیئر کی ہے باجی اچھا. اپنے گروپ میں. جی ٹھیک وہ ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ سسٹرز ہمارے دیکھ لیں، اور تو پھر ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کوئی اور سوال، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیجئے. کوئی اور بات، کوئی اور سوال ہے تو. جزاک اللہ خیرن. یہ بالکل اسی روش پہ ہوتا ہے نا، جیسے محرم میں کنڈے اور 27 رمضان کے بے شک. شب قدر، ساری جو لیلۃ القدر ہیں اس کو اس طرح سے منانا، اسپیشلی انڈو پاک بنگلہ کلچر میں جو ہے عام ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ شرکیہ اور بدعتی. جی تو کچھ بدعت تو وہی آ جاتی ہے. اور کنڈے کا لفظ مطلب ہے بھی فارسی، جی تو عربی کلچر اور اس سے اس کی کوئی وابستگی بھی نہیں ظاہر ہو رہی، بے شک. اور جی نہ کسی حدیث کے ٹیکسٹ اور اس میں آتا ہے. بے شک. اور اگر رشتے دار ہیں تو ان کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں. اور آخری بات جو لیلۃ الاسراء والمعراج کا ہے، تو وہ ہے 27 رجب کا یا نہیں، بھول گئی تھی. وہ جی اس خاص دن کے حوالے سے اگر کوئی حدیث ہو تو جی ہم نے اسی میں ہی یا ہم نے جی اسی میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی کوئی وہ جی تاریخ جو ہے وہ مخصوص ملتی نہیں ہے. اس کی کچھ. ہاں صحیح ہاں جی، صحیح اس کے جو ہے مہینے جی مختلف ملتے بالکل ہیں، مختلف روایات ملتی ہیں، بلکہ 36 روایات ملتی ہیں جن کی جو ہے جن میں کس پر یقین کیا جائے اور کس پر نہ کیا جائے یقین. تو جس جی ہاں. اور پھر ضعیف اور جی بالکل حدیث، اور اس میں بالکل. بالکل اسی طرح جیسے ختم تکمیل قرآن ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی مٹھائیاں اور چیزیں جو یہاں پہ پاکستانی انڈین مساجد اسپیشلی بن گئی ہیں، اور یا انڈو پاک اور بنگلہ جن میں گورے اور ریورٹس یعنی دوسرے کمیونٹیز اتنی نہیں ایکٹیو ہیں، تو وہ باقاعدہ عید میلاد النبی اور اس طرح کی چیزیں اپنے وہیں کلچر سے یہاں نارتھ امریکہ میں بھی یہی شروع کر دیا ہے. تو جو نئے مسلمان ہیں جو واپس آئے ہیں، تو ان کو سمجھانا بتانا بعض دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی کہ ظاہر ہے ہم بھی انڈیا پاکستان سے ہیں، لیکن انہیں یہ بتانا کہ نہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ کلچر کا حصہ تھا جو بالکل. کہ بے شک. شامل ہو گیا ہے صدیوں میں ہندو اور ان کے ساتھ رہ کے مطلب یہودی عیسائی ہیں، ان میں بھی یہی چیزیں آ گئی تھیں، اور اب ہمارے جی مسلم میں بھی وہی آ رہی ہیں چیزیں.
بالکل بالکل اللہ تعالیٰ سب کو آسانی فرمائے. جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ سب کو صحت ایمان کے ساتھ اللہم بلغنا علی رمضان آمین انشاءاللہ. آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. آج کا جو ہمارا لیکچر تھا رجب کے ٹاپک پر لاسٹ لیکچر تھا، لیکن اس کے علاوہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم مکمل طور پر جو شب معراج کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم اور جنت کا جو مشاہدہ کروایا تھا اس کو ہم لے کر آئیں انشاءاللہ، اور اس میں سے بھی کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی ہے، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دلوں کے سکون اور راحت والی سکون والی زندگی عطا فرمائے. جیسا کہ ہماری سسٹر نے کہا کہ اللہم بلغ رمضان کے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بلغنا رمضان کے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں ہر طرح کی صحت، زندگی اور عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمائے. اس کی عبادت اور عبادتیں اور ساری رحمتیں، نعمتیں اور مغفرت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر.